ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جل پری سمندر کے کنارے ایک غار میں رہتی تھی۔ شام کے وقت جب مچھیرے اپنی کشتیوں میں بیٹھ کر مچھلیاں پکڑنے آتے تو جل پری کشتی کے ساتھ ساتھ تیراک کرتی اور ان کی باتیں سنا کرتی تھی۔ مچھیرے مزے مزے سے اپنے خوبصورت گاؤں، ہرے بھرے کھیتوں اور رنگ برنگے پھولوں کا ذکر چھیڑتے، اور یہ جل پری بڑے شوق سے ان کی باتیں سنتی اور حیران ہوتی۔ آخر اس کے دل میں یہ سب خوبصورت چیزیں دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ ایک دن جل پری نے اپنے دل میں اس دریا میں تیرنے کا ارادہ کیا جو ان مچھیروں کے گاؤں کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا سمندر میں گرتا تھا۔ ایک رات جب چاند نے سمندر کو اپنی کرنوں کو نورانی لباس پہنا دیا تو جل پری اس دریا کی طرف چل کھڑی ہوئی۔ دریا کا میٹھا پانی اسے بہت عجیب معلوم ہوا، مگر جل پری خوشی سے دریا میں تیرتی رہی اور ہرے بھرے گھاس کے میدانوں کے پاس گزرتی گئی جہاں گائیں اور بھینسیں گھاس چرتی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ ڈر گئی اور پانی میں پانی چمکدار دم جلد جلد ہلاتی ہوئی تیزی سے تیرنے لگی۔ جب ستارے چھٹک گئے، صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، آسمان پر مشرق کی طرف سے ایک زرد سی روشنی نمودار ہوئی تو جل پری اپنے دل میں ڈری کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے اپنا رخ بدل دیا اور نہایت تیزی سے ہاتھ اور دم مارتی ہوئی اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگی۔ عین اس موقع پر ایک نوجوان چراہا اپنی بھیڑوں کو پانی پلانے کے لیے دریا کی طرف چلا آ رہا تھا۔ اس کی نظر جل پری کی چاندی جیسے جسم پر پڑ گئی۔ اس نے جل پری کو آواز دی۔ جل پری نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس بلا کی حسین تھی کہ اسے دیکھ کر چراہا کو اپنے آپ کو کچھ سدھ بدھ نہ رہی۔ وہ حیرت زدہ جوں کا توں کھڑا رہا اور اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا۔ جل پری نے چراہا پر نظر پڑتے ہی زور سے ایک چیخ ماری اور پانی میں گوتا لگا دیا۔ پھر پانی کے نیچے ہی نیچے بڑی تیزی سے سمندر کی طرف تیرنے لگی۔ چراہا بھی دریا کے کنارے کنارے دور تک چلتا گیا، لیکن اسے جل پری کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آخر مایوس ہو کر وہ واپس اسی جگہ لوٹ آیا جہاں دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تھی۔ کنارے پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور دریا کی لہروں کی طرف بڑے غور سے دیکھنے لگا، مگر جل پری نظر نہ آئی۔ سارا دن چراہا اس امید میں شاید میں ایک دفعہ پھر اس جل پری کی پیاری پیاری صورت دیکھ لوں وہیں بیٹھا رہا، لیکن جل پری نظر نہ آئی۔ دوسرا دن گزر گیا، پھر تیسرا دن بھی گزر گیا، مگر جل پری کا کچھ پتہ نہ ملا۔ آخر چراوے نے دل کے ہاتھوں میں مجبور ہو کر ہمیشہ کے لیے وہیں دریا کے کنارے بستر جما دیا۔ اب تو چراہا ہر وقت گھٹنوں کے بل بیٹھا رہتا اور ٹکٹکی لگا کر پانی کی طرف بڑے غور سے دیکھتا رہتا، لیکن جل پری دوبارہ نظر نہ آئی۔ ادھر جل پری کو اپنے غار میں صحیح سلامت پہنچ کر پھر کبھی انسان اور اس کی چیزوں کو دیکھنے کی جرت نہ ہوئی، اور اس نے دوبارہ سمندر سے نکل کر دریا کا رخ کبھی نہیں کیا۔ کچھ عرصے کے بعد چراہے نے بھوک پیاس اور غم سے وہیں اپنی جان دے دی۔ چراہے کے دوست جب اسے تلاش کرتے کرتے دریا پر پہنچے تو چراہے کی لاش کنارے پر پڑی تھی۔ لاش اس قابل نہ تھی کہ اسے شہر لے جا کر دفن کیا جاتا، چنانچہ اس کے سب دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے یہیں دریا کے کنارے پر ہی دفن کر دیا جائے۔ دوسرے سال اس کی قبر سے ایک ننھی منی کونپل پھوٹی، اور جب کئی سال گزر گئے تو وہ کونپل بڑھتے بڑھتے ایک بہت بڑا گھنا درخت بن گیا۔ خدا کی شان، یہ درخت بھی چراہے کی طرف پانی جھکا ہوا تھا جیسے وہ کسی کی تلاش میں پانی میں جھانک رہا ہے، اور جب شام کی ہوا اس کے پتوں میں سے گزرتی تو ایسی آواز پیدا ہوتی جیسے کوئی آہیں بھر رہا ہو۔ لوگوں، یہ درخت اب تک رونے والا درخت کے نام سے مشہور ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جل پری سمندر کے کنارے ایک غار میں رہتی تھی۔ شام کے وقت جب مچھیرے اپنی کشتیوں میں بیٹھ کر مچھلیاں پکڑنے آتے تو جل پری کشتی کے ساتھ ساتھ تیراک کرتی اور ان کی باتیں سنا کرتی تھی۔ مچھیرے مزے مزے سے اپنے خوبصورت گاؤں، ہرے بھرے کھیتوں اور رنگ برنگے پھولوں کا ذکر چھیڑتے، اور یہ جل پری بڑے شوق سے ان کی باتیں سنتی اور حیران ہوتی۔ آخر اس کے دل میں یہ سب خوبصورت چیزیں دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ ایک دن جل پری نے اپنے دل میں اس دریا میں تیرنے کا ارادہ کیا
जो उन मछेरों के गांव के साथ साथ बहता हुआ समंदर में गिरता था। एक रात जब चांद ने समंदर को अपनी किरणों को नूरानी लिबास पहना दिया तो जलपरी उस दरिया की तरफ चल खड़ी हुई। दरिया का मीठा पानी उसे बहुत अजीब मालूम हुआ, मगर जलपरी खुशी से दरिया में तैरती रही और हरे भरे घास के मैदानों के पास गुजरती गई, जहाँ गायें और भैंसें घास चरती थी। इन्हें देखकर वो डर गई और पानी में पानी चमकदार दुम जल्द जल्द हिलाती हुई तेजी से तैरने लगी। जब सितारे छटक गए, सुबह की ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, आसमां पर मशरिक की तरफ से एक जर्द सी रोशनी नमूदार हुई, तो जलपरी अपने दिल में डरी कि कहीं मुझे कोई देख न ले। इस ख्याल के आते ही उसने अपना रुख बदल दिया और निहायत ही तेजी से हाथ और दम मारती हुई अपने घर की तरफ लौटने लगी। ऐन उस मौके पर एक नौजवान चराहा अपनी भेड़ों को पानी पिलाने के लिए दरिया की तरफ चला आ रहा था। उसकी नजर जलपरी की चांदी जैसे जिस्म पर पड़ गई। उसने जलपरी को आवाज दी। जलपरी ने पलट कर उसकी तरफ देखा। वो उस बला की हसीन थी कि उसे देखकर चराहा को अपने आप को कुछ सुध बुध न रही। वो हैरत ज़दा जूं का तू खड़ा रहा और उसके मुंह से एक लफ्ज तक न निकला। जलपरी ने चराहा पर नजर पड़ते ही जोर से एक चीख मारी और पानी में गोता लगा दिया। फिर पानी के नीचे ही नीचे बड़ी तेजी से समंदर की तरफ तैरने लगी। चराहा भी दरिया के किनारे किनारे दूर तक चलता गया, लेकिन उसे जलपरी का कुछ पता न चल सका। आखिर मायूस होकर वो वापस उसी जगह लौट आया जहां दोनों की आंखें चार हुई थी। किनारे पर घुटनों के बल बैठ गया और दरिया की लहरों की तरफ बड़े गौर से देखने लगा, मगर जलपरी नजर न आई। सारा दिन चराहा उस उम्मीद में शायद मैं एक दफा फिर उस जलपरी की प्यारी प्यारी सूरत देख लूं, वहीं बैठा रहा, लेकिन जलपरी नजर न आई। दूसरा दिन गुजर गया, फिर तीसरा दिन भी गुजर गया, मगर जलपरी का कुछ पता न मिला। आखिर चरावे ने दिल के हाथों में मजबूर होकर हमेशा के लिए वहीं दरिया के किनारे बिस्तर जमा दिया। अब तो चराहा हर वक्त घुटनों के बल बैठा रहता और टिकटिकी लगाकर पानी की तरफ बड़े गौर से देखता रहता, लेकिन जलपरी दोबारा नजर न आई। इधर जलपरी को अपने गार में सही सलामत पहुंचकर फिर कभी इंसान और उसकी चीजों को देखने की जरूरत न हुई और उसने दोबारा समंदर से निकलकर दरिया का रुख कभी नहीं किया। कुछ अरसे के बाद चराहे ने भूख प्यास और गम से वहीं अपनी जान दे दी। चराहे के दोस्त जब उसे तलाश करते करते दरिया पर पहुंचे तो चराहे की लाश किनारे पर पड़ी थी। लाश उस काबिल न थी कि उसे शहर ले जाकर दफन किया जाता। चुनाचा उसके सब दोस्तों ने ये फैसला किया कि उसे यहीं दरिया के किनारे पर ही दफन कर दिया जाए। दूसरे साल उसकी कब्र से एक नन्ही मुन्नी कोंपल फूटी और जब कई साल गुजर गए तो वो कोंपल बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा घना दरख्त बन गया। खुदा की शान, ये दरख्त भी चराहे की तरफ पानी झुका हुआ था, जैसे वो किसी की तलाश में पानी में झांक रहा है। और जब शाम की हवा उसके पत्तों में से गुजरती तो ऐसी आवाज पैदा होती जैसे कोई आहें भर रहा हो। लोगों, ये दरख्त अब तक रोने वाला दरख्त के नाम से मशहूर है। एक दफा का जिक्र है कि एक जलपरी समंदर के किनारे एक गार में रहती थी। शाम के वक्त जब मछेरे अपनी कश्तियों में बैठकर मछलियां पकड़ने आते तो जलपरी कश्ती के साथ साथ तैरा करती और उनकी बातें सुना करती थी। मछेरे मजे मजे से अपने खूबसूरत गांवों, हरे भरे खेतों और रंग बिरंगे फूलों का जिक्र छेड़ते और ये जलपरी बड़े शौक से इनकी बातें सुनती और हैरान होती। आखिर उसके दिल में ये सब खूबसूरत चीजें देखने का शौक पैदा हो गया। एक दिन जलपरी ने अपने दिल में उस दरिया में तैरने का इरादा किया जो उन मछेरों के गांव के साथ साथ बहता हुआ समंदर में गिरता था। एक रात जब चांद ने समंदर को अपनी किरणों को नूरानी लिबास पहना दिया तो जलपरी उस दरिया की तरफ चल खड़ी हुई। दरिया का मीठा पानी उसे बहुत अजीब मालूम हुआ, मगर जलपरी खुशी से दरिया में तैरती रही और हरे भरे घास के मैदानों के पास गुजरती गई, जहां गायें और भैंसें घास चरती थी।
انہیں دیکھ کر وہ ڈر گئی اور پانی میں پانی چمکدار دم جلد جلد ہلاتی ہوئی تیزی سے تیرنے لگی۔ جب ستارے چھٹک گئے، صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، آسمان پر مشرق کی طرف سے ایک زرد سی روشنی نمودار ہوئی تو جل پری اپنے دل میں ڈری کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے اپنا رخ بدل دیا اور نہایت تیزی سے ہاتھ اور دم مارتی ہوئی اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگی۔ اس موقع پر ایک نوجوان چراہا اپنی بھیڑوں کو پانی پلانے کے لیے دریا کی طرف چلا آ رہا تھا۔ اس کی نظر جل پری کی چاندی جیسے جسم پر پڑ گئی۔ اس نے جل پری کو آواز دی۔ جل پری نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس بلا کی حسین تھی کہ اسے دیکھ کر چراہا کو اپنے آپ کو کچھ سدھ بدھ نہ رہی۔ وہ حیرت زدہ جوں کا توں کھڑا رہا اور اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا۔ جل پری نے چراہا پر نظر پڑتے ہی زور سے ایک چیخ ماری اور پانی میں گوتا لگا دیا۔ پھر پانی کے نیچے ہی نیچے بڑی تیزی سے سمندر کی طرف تیرنے لگی۔ چراہا بھی دریا کے کنارے کنارے دور تک چلتا گیا، لیکن اسے جل پری کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آخر مایوس ہو کر وہ واپس اسی جگہ لوٹ آیا جہاں دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تھی۔ کنارے پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور دریا کی لہروں کی طرف بڑے غور سے دیکھنے لگا، مگر جل پری نظر نہ آئی۔ سارا دن چراہا اس امید میں شاید میں ایک دفعہ پھر اس جل پری کی پیاری پیاری صورت دیکھ لوں وہیں بیٹھا رہا، لیکن جل پری نظر نہ آئی۔ دوسرا دن گزر گیا، پھر تیسرا دن بھی گزر گیا، مگر جل پری کا کچھ پتہ نہ ملا۔ آخر چراوے نے دل کے ہاتھوں میں مجبور ہو کر ہمیشہ کے لیے وہیں دریا کے کنارے بستر جما دیا۔ اب تو چراہا ہر وقت گھٹنوں کے بل بیٹھا رہتا اور ٹکٹکی لگا کر پانی کی طرف بڑے غور سے دیکھتا رہتا، لیکن جل پری دوبارہ نظر نہ آئی۔ ادھر جل پری کو اپنے غار میں صحیح سلامت پہنچ کر پھر کبھی انسان اور اس کی چیزوں کو دیکھنے کی جرت نہ ہوئی اور اس نے دوبارہ سمندر سے نکل کر دریا کا رخ کبھی نہیں کیا۔ کچھ عرصے کے بعد چراہے نے بھوک پیاس اور غم سے وہیں اپنی جان دے دی۔ چراہے کے دوست جب اسے تلاش کرتے کرتے دریا پر پہنچے تو چراہے کی لاش کنارے پر پڑی تھی۔ لاش اس قابل نہ تھی کہ اسے شہر لے جا کر دفن کیا جاتا، چنانچہ اس کے سب دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے یہیں دریا کے کنارے پر ہی دفن کر دیا جائے۔ دوسرے سال اس کی قبر سے ایک ننھی منی کومپل پھوٹی اور جب کئی سال گزر گئے تو وہ کومپل بڑھتے بڑھتے ایک بہت بڑا گھنا درخت بن گیا۔ خدا کی شان، یہ درخت بھی چراہے کی طرف پانی جھکا ہوا تھا جیسے وہ کسی کی تلاش میں پانی میں جھانک رہا ہے، اور جب شام کی ہوا اس کے پتوں میں سے گزرتی تو ایسی آواز پیدا ہوتی جیسے کوئی آہیں بھر رہا ہو۔ لوگوں، یہ درخت اب تک رونے والا درخت کے نام سے مشہور ہے۔